لیکن بعد بھی معلوم ہوا کہ 2002 کا رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام سے تھا، اور 2008 اور 2013 کا رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے تھا، جس میں پاکستان نہیں تھا۔ اور جب کوئی 1 سال کی مدت سے ساتھیوں نے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے اور رکن سازی اور تنظیم سازی میں دیانت کے فقدان کو انہوں نے محسوس کیا، اور جب ان چیزوں کا کھوج لگایا تو بعد میں پھر 2018 میں جب 13 میں یہ بات ہوئی تو 2018 میں جو رجسٹریشن کی وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کر دی۔ اس میں مولانا کے اپنے دستخط سے خط موجود ہے، جس میں انہوں نے خود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نام اس خط میں درج بھی کیا ہے، اور اپنے آپ کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا امیر بھی ظاہر کیا ہے۔ اس میں حیدری صاحب کے دستخط سے بھی خط موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان گروپ۔ اس میں مولانا قمردین کے دستخط سے بھی خط موجود ہے، جس میں وہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو انتخابی نشان قلم الاٹ کیا جائے۔ تو جب 1 سال سے حاصل بھی زنجو کی نشست پہ ابھی ہوا ہے، اس میں ہاں ابھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا اور ہمارے ایک چمن کے ساتھی غوث اللہ کو ٹکٹ دیا تھا، جو حاصل بزنجو مرحوم کی جگہ پہ الیکشن لڑ رہا تھا، تو اس کو بھی کیا قلم نہیں، اس کو وہ بھی فے پہ ہے، یعنی سرکاری طور پہ جو ٹکٹ دیا گیا۔ تو اس وقت سے پھر جب یہ مسئلہ ذرا زیادہ اٹھا اور یہاں سے بلوچستان کے ساتھیوں نے اٹھایا، وہاں KPK میں ہمارے مولانا شجاع الملک صاحب اور مولانا گل نصیب خان صاحب اور صدر وحید صاحب اور اس قسم کے جو سرکردہ اور چیدہ ساتھی تھے، انہوں نے اٹھایا۔ تو پھر جا کر کے کامران مرتضیٰ صاحب نے درخواست جمع کی اور اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ یہ الیکشن کمیشن نے از خود کیا ہے، حالانکہ اس میں کلیریکل غلطی ہے، حالانکہ مولانا کے دستخط سے خط موجود ہے، مولانا قمردین صاحب کے دستخط سے جو نائب امیر ہے اس کے دستخط سے خط موجود ہے، جو جنرل سیکرٹری ہے عبدالغفور سعیدری صاحب اس کے دستخط سے خط موجود ہیں، اور اس میں گروپ ہے۔ اور اب مولانا شجاع الملک صاحب نے ایک پٹیشن الیکشن کمیشن کو فائل کروائی ہے کہ یہ کلیریکل غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ تو باقاعدہ رجسٹریشن ہے، اور جب ایک نام سے جماعت دوسرے نام پہ رجسٹر کیا جاتا ہے تو جنرل کونسل کی قرارداد کی پاس کرنا ضروری ہے، اور کیونکہ یہ دستوری آئینی مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمارے دستور میں غالباً دفعہ نمبر 5 کا ذیلی شق نمبر 12 ہے، یا دفعہ نمبر 12 کا ذیلی شق 5 ہے، مجھے یہ یاد نہیں ہے، کہ ہمارے دستور میں ترمیم 2/3 اکثریت مرکزی مجلس عمومی سے ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو اعلان حافظ صاحب کے عہدے کے خاتمے اور پھر رکنیت کے خاتمے کیا گیا، یا مولانا گل نصیب خان صاحب کا یا شجاع الملک کا یا میرے بارے میں، جب ہم فضل الرحمان میں ہے نہیں،
یعنی گروپ میں ہم نہیں ہیں. ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ارکان تھے، ہیں اور رہیں گے. اب تو ہم اس پہ سوچیں گے کہ کیا ہم مولانا صاحب کو نوٹس دیں کہ آپ نے یہ کس دستور کے مطابق یہ رجسٹریشن کروایا ہے اور آپ نے کیوں جماعت سے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا. یہ اس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس پہ غور کریں گے. مزید اگر کوئی پوچھنا ہو. ہم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات جاری کیے ہیں کہ ہر ضلع میں اگر میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہو سکے تو ہر مسجد میں رجسٹر رکھا جائے، اور اس مسجد کے نمازیوں کا جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ ہیں ان کی باقاعدہ نام، ولدیت، قومیت، سکونت، اس کی جماعتی عہدے پرانے یا نئے، اگر سرکار میں کوئی عہدہ ہو وہ، اس کا شناختی کارڈ اور اس کا ٹیلی فون نمبر. اور صدر وحید صاحب نے شاید تجویز پیش کی تھی کہ اگر فوٹو اسٹیٹ ہو سکے. اور انشاءاللہ ہر ضلع میں ہم رابطہ مرکز کھولیں گے. کل تو روب اور شیرانی ضلع کے مشترکہ طور پہ انہوں نے مرکز کھولا ہے، اور انشاءاللہ مارچ میں شاید لورالائی میں وہ ہو جائے، مساخیل میں بھی ہوا ہے اور اس کی افتتاح شاید مارچ میں ہو جائے. اسی طرح لسبیلا میں ہوگا انشاءاللہ، نصیر آباد میں ہوگا، اور مختلف اضلاع میں مراکز کھولے جائیں گے تاکہ ساتھی باہم مربوط رہیں. اور کیونکہ اگر ربط کٹ جائے گا تو ہمیں خطرہ ہے کہ ساتھی یا تو مایوسی کے شکار ہو جائیں گے، فرائض کو چھوڑ دیں گے، یا جذباتی بند کر کے اپنے دائرے سے نکل جائیں گے. تو اس لیے ساتھیوں کو ان دونوں مشکلات سے محفوظ کرنے کے لیے رابطہ رکھیں. اور یہی بات جو ہمارے KPK کے ذمہ دار ساتھی جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم اپنے KPK میں بھی اسی